میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کر رہا تھا کہ اختلاف تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اختلاف کا ایک درجہ ہے، اس کو اسی درجے میں محفوظ رکھنا ضروری ہے. اس سے باہر اس کو نکالا جائے گا تو اس کے نتیجے میں وہ فساد پیدا کرے گا، اس سے کوئی امت کی اصلاح کا راستہ نہیں نکلے گا. ایک اختلاف ہوتا ہے ایمان اور کفر کا، وہ سب سے اعلیٰ سب سے بڑا اختلاف ہے، اللہ بچائے. ایمان اور کفر کا اختلاف تو وہ اس کا ایک درجہ یہ ہے، اس کا مقابلہ. اس میں بھی، اس ایمان اور کفر کے اختلاف میں بھی جب ایک عالم کو، ایک داعی کو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو کیا فرمایا گا؟ قولا لہ قولا لینا. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ فرعون کے پاس موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا اور ہدایت یہ دی گئی تو کہ علم ازلی میں بات تھی کہ یہ ایمان لانے والا نہیں، لیکن پھر بھی فرمایا لعلہ یتذکر و یخشی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں ہے کہ وہ اصلاح نہیں ہونے والی ہے اس کے باوجود فرمایا گیا کہ داعی کا کام یہ ہے کہ اپنے دل میں یہ امید رکھے کہ اس کو اصلاح ہو جائے. قولا لہ قولا لینا. امام حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر مصلح نہیں ہو سکتے، تمہارا مخالف فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا. وہاں جب قولا لہ قولا لینا فرمایا گیا تو ہمارے پاس اور کیا، ہم کیا یہ کہیں گے کہ ہم ان سے زیادہ غیرت مند ہیں، ان سے زیادہ جوشیلے ہیں، ان سے زیادہ ایمانی غیرت رکھتے ہیں. تو ایمان اور کفر کا اختلاف ہے. اختلاف ایسا ہے کہ ایک جنت میں یہ ایک جہنمی ہے، لیکن جب ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا تو اس میں نرم طریقہ اختیار، گالی کا جواب گالی سے نہیں. انبیاء کرام نے کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا. میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو حضرت ہود علیہ السلام کو قوم کہتی ہے کہ انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین، تمہیں بیوقوف ہو، جھوٹے ہو. نبی سے کہا جا رہا ہے. آج ہم سے کوئی کہے تو کہیں تو بیٹا تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، تیرا دادا جھوٹا. لیکن نبی کیا کہتا ہے جواب میں؟ یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین. تو یہ دعوت پیغمبرانہ، چاہے کفر کے مقابلے میں ہو، پیغمبرانہ اصول دعوت کے تحت اگر دعوت دی جائے اس سے کبھی فتنہ پیدا نہیں ہوتا.